رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت مہینے کے اندر، بابرکت سعادتوں کے اندر بابرکت ہستیوں کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا کی۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم تو اس چاہنے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معزز بندوں کا نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں، اور کیا ہی برکات ہے رمضان المبارک کی۔ تو اس میں رمضان مبارک میں ہونے والے اہم واقعات کا تذکرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے۔ کل تذکرہ چل رہا تھا جنگ بدر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم فرقان کے نام سے اس کو مشہور کیا، اور اس کے اندر کیا ہی بات ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی، کیا ہی قوت تھی، جن نے کم تعداد میں ہی ہزار کے لشکر کو جو ہے نصف نابود کیا۔ تو معاویہ بھائی ان کی فیلنگز کا کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی کیا قوت بخشی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل تذکرہ چل رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس عظیم جنگ یعنی جنگ بدر کا، کہ انہوں نے کس طرح اس جنگ کے اندر حصہ لیا اور اپنی پوری جانثاری کے ساتھ وہ چل کر میدان جنگ میں آئے۔ یہ 313 اور وہاں سے کفار کا لشکر وہ 1000، اب یہ دونوں میدان میں آمنے سامنے ہو گئے، اور وہاں سے ابو جہل لوگوں کو بھڑکا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو گرما رہا تھا اور ان کو میدان میں لانے کی پوری تیاری کیے ہوئے تھا۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو اس طرف سے عتبہ، شیبہ اور اسی طرح اس کا بیٹا ولید، یہ تینوں مقابلے کے لیے میدان میں آئے، اور انہوں نے وہاں پر آواز لگائی کہ حل من مبارز، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ تو یہاں سے 3 صحابی انصار کے، حضرت عوف، حضرت معوذ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں نکل کر میدان میں چلے گئے۔ جب یہ ان کے سامنے گئے تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رہتم من الانصار، ہم انصاری ہیں۔ اس نے کہا ما لنا بکم من حاجہ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے سامنے ان کو لے کر آؤ جو مکہ سے بھاگ کر یہاں پر آئے ہیں، جو ہمارے لیول کے ہیں۔ ہاں ہمارے لیول کے ہیں۔ کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، کہ ہمارے جو برابر کے لوگ ہیں ہمارے مقابلے میں وہ لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ، حضرت علی اور اسی طرح حضرت عبیدہ بن حارث، ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر حکم دیا کہ آپ جاؤ میدان میں۔ اب یہ تینوں صحابہ کرام میدان میں چلے گئے۔ پھر عتبہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ ان تینوں نے اپنا اپنا تعارف کروایا۔ پھر اس نے کہا نعم اکفاء کرام، اب آئے ہیں ہمارے برابر کے لوگ۔ اب یہ تینوں حضرات آمنے سامنے ہو گئے۔ حضرت عبیدہ کا مقابلہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک ہی وار کے اندر اپنے مقابل کا کام تمام کر دیا۔ جیسے ہی میدان میں گئے، ان کی آمنا سامنا ہوا تو فوراً انہیں قتل کر دیا۔ جہاں تک حضرت عبیدہ تھے تو انہوں نے بھی اپنے مقابل عتبہ پر وار کیا، لیکن ایک وار عتبہ نے ان کی ٹانگ پر کیا، جس سے ان کی پنڈلی بہت زیادہ زخمی ہو گئی، ٹانگ کٹ گئی اور بہت تیزی سے ان کا خون بہنے لگا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مقابل سے فارغ ہو کر یہاں پر دوڑ کر آئے، اور انہوں نے آ کر فوراً عتبہ کو مار دیا، اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور آپ کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، آپ کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی۔ تو اس عالم میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا یا رسول اللہ میں شہید ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں آپ شہید ہو۔ تو اس وقت انہوں نے اس حالت کے اندر کہا کہ کاش ابو طالب آج زندہ ہوتے، اور وہ یہ بات کو جان لیتے کہ ہم اس شعر کے زیادہ مستحق ہیں، وَنُسْلِمْ حَتَّى نُسْرَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلْ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ حضرت ابو طالب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والے مکہ میں آئے تھے لینے کے لیے، تو اس وقت وہ ابو طالب کے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں وہاں جا کر کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ آپ کا خیال رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ اب کہا کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے
تو وہ دیکھ لیتے کہ ہم جب تک ان کے گرد اپنی جان نہیں لٹا دیں تب تک ہم انہیں کفار کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کی محبت کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس عالم میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ جو عتبہ اور شیبہ آئے تھے اور ان صحابہ کرام کے مقابلے میں مرے، جب یہ وہاں سے نکل رہے تھے تو یہ آنے میں بہت زیادہ کترا رہے تھے۔ جس طرح کل بتایا کہ انہوں نے ان خوابوں کو سن لیا تھا جو عاتقہ اور جوہم نے دیکھے تھے، اور اس کے بعد جب یہ راستے میں آ رہے تھے تو ان کا ایک پرانا غلام عداس ملا، اور یہ وہی عداس ہے کہ جنہوں نے طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کھجور دیا تھا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آئے تھے۔ اب عداس ان کے سامنے آیا، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے کہا بی ابی و امی انتما واللہ لا تساقانی لا مصارعکما، مجھے میرے ماں باپ کی قسم، اللہ کی قسم ہے کہ تم اپنی موت کی جگہ پر لے کر جائے جا رہے ہو۔ آگے سے وہ کانپ گئے، انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جس کے مقابلے میں تم جا رہے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا عداس آپ یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا واللہ انہ لرسول اللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں کہ تم اس کے مقابلے میں نہ جاؤ۔ لیکن ان کی موت لکھی ہوئی تھی اور وہ یہاں پر چل کر آئے اور ان کا مقابلہ ہوا، اور اس طرح یہ ذلت اور رسوائی کی موت مارے گئے۔ اب یہاں سے صحابہ کرام اور کفار کی آپس میں ایک شدید جنگ شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عریش چھپر سے نکل کر باہر آئے اور صحابہ کرام کی صفوں پر نظر کی، صحابہ کرام کفار سے لڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنا شروع کر دی، آپ نے گڑ گڑانا شروع کیا اور کہا اللہم انی انشرک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لن تعبد، یا اللہ میں آپ کو آپ کے عہد کا، آپ کے وعدوں کا میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ آپ کی عبادت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا کر رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لن تعبد، یا اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے آپ انہیں پورا فرما دیجئے، اگر آج یہ مسلمان نہ بچے تو آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ پر ایمان لانے والے تو یہی لوگ ہیں، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو جاتے ہیں تو آپ کی عبادت کون کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق آئے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ کی کمر سے چپٹ گئے، بار بار آپ کی چادر اتر رہی تھی، آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے کندھے مبارک پر رکھی، اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حسبک، یا رسول اللہ کافی ہے، قد الحت علی ربک، آپ نے اللہ کے سامنے بہت الہا کر لیا، بہت زاری کر لی، اب اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اچھا معاویہ بھائی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری سنائی اور وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فتح دوں گا، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کو اتنی تکلیف کے اندر وہ گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، کیا وجہ تھی اس کے اندر، حکمت کیا؟ دیکھیں بے شک اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ فتح مسلمانوں کے ہی مقدر میں آئے گی، لیکن یہ وعدہ مجمل تھا، کسی خاص مکان کے ساتھ، کسی خاص زمانے کے ساتھ یا کسی خاص واقعے کے ساتھ متعین نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی فتح و نصرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اگر یہ واقعہ متعین بھی ہوتا کہ بدر کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ فتح کیا ہے، تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے بندہ ہونے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگرچہ وعدہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس لیے کر رہے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ وعدہ کسی ایسے مخفی اسباب کے ساتھ ہو کہ جن اسباب کے وقوع کے بعد اللہ رب العالمین کے اس وعدے کا ظہور ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے بہت زیادہ دعا کر رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا ظہور
وہ اسباب اور ذرائع کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیکھو اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے جب فتح دی تو قرآن میں کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اے نبی جب آپ کے صحابہ اللہ کے سامنے استغاثہ کر رہے تھے, اپنی الہا و زاری کر رہے تھے, رو رو کر دعا کر رہے تھے, فاستجاب لکم, اس وقت اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ فتح عطا فرما دی. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل امین آ گئے. اور یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ جبرائیل امین جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, روایت میں آتا ہے کہ آپ دعا کرتے کرتے آپ پر نیند آ گئی, جس طرح آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کہا ابشر یا ابا بکر عطاک نصر اللہ, ابو بکر تجھے خوشخبری ہو اللہ کی مدد آ گئی. دیکھیں کیسا پیارا جملہ ہے, ابو بکر سے محبت کو دیکھیں, صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر تجھے خوشخبری ہو. جنگ کا موقع, صحابہ کرام اس طرح کفار کے ساتھ مل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف سے صحابہ کے امیر صدیق اکبر کو سب کی خوشخبری سنا رہے ہیں. کا ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایاہ الغبار, یہ جبرائیل امین خود تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہوا ہے اور ان کے گھوڑے کے اوپر گرد و غبار ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد نازل کی, 1000 فرشتے, پھر روایتوں میں ہے قرآن پاک میں 3000, پھر 5000 فرشتے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے نازل فرمائے. اچھا معاویہ بھائی, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہم عموماً قصے پڑھتے رہتے ہیں, جسے قوم لوط کے ہیں, قوم سبا وغیرہ کے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی فرشتے سے پوری کی پوری بستی جو ہے نا, پوری کی قوم تباہ برباد کر دی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک ہی فرشتہ کو اتارتے تو ان کے 1000 کے مقابلے میں ان کے آگے فرشتے کے آگے کچھ بھی نہیں تھے. تو کیا وجہ تھی کہ پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000, اس میں کیا حکمت ہے, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں بے شک اللہ رب العالمین چاہتے تو وہ اپنے ایک حکم سے اپنے ایک فرشتے کو بھیج کر ہی ان سب کفار کو تباہ کر سکتے تھے, لیکن اس وقت کچھ صورتحال اس طرح تھی کہ شیطان اس وقت خود اس جنگ کے اندر کفار کی طرف سے سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ شیطان کا ایک لشکر تھا جو قوم بنی مدلج کے لوگوں کی شکل میں آیا ہوا تھا جو کفار کی طرف سے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے مقابلے میں حضرت جبرائیل امین کی رہنمائی میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر بھیجا تاکہ کفار کے دلوں میں ان کا رعب بیٹھ جائے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل لڑنے والے تو صحابہ کرام تھے, اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ان کا معاون بنایا, ممدکم, یعنی وہ فرشتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس کام کے اندر مدد کر رہے تھے, اور اس لیے بھیجا کہ صحابہ کرام کے قدم مضبوط ہو جائیں. صحابہ کرام کی پہلی جنگ تھی, بے شک اللہ ایک ہی فرشتے کے ذریعے سب کچھ کر سکتے تھے کیونکہ اصل فاعل کرنے والی ذات تو وہ اللہ رب العالمین کی ہے, لیکن دنیا میں تو اسباب اور ذریعے سے انسان دیکھتا ہے نا کہ کام ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر مضبوطی کو پیدا کرنے کے لیے اور ظاہراً کفار کے دلوں میں ان کا رعب ڈالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرشتے نازل کیے, اور فرشتے جب اللہ رب العالمین نے نازل کیے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی قتال کر رہے تھے, اور جس طرح مسلمان کفار کو مار رہے تھے تو اسی طرح یہ فرشتے بھی مارتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم ایک کافر کے پیچھے دوڑتے تو ہم دیکھتے کہ ہم پہنچتے نہیں تھے کہ تلوار سے وہ پہلے گرا ہوتا تھا, اور آواز آتی تھی کہ اے حزوم آگے بڑھو اور اس کو قتل کر دو. اور کہا پھر ہم فرق اس طرح کرتے تھے کہ ہمارا قتیل کون ہے اور صحابہ کرام کا کون ہے, کہ فرشتوں کا کون ہے کہ جنہیں قتل کیا ہے. کہا جسے ہم مارتے تھے اس پر تلوار کی چوٹ ہوتی تھی, اس کا خون نکلا ہوتا تھا, اور جنہیں فرشتے مارتے تھے تو ان پر جلنے کے نشان ہوتے تھے. تو فرشتے ظاہر بات ہے ابھی آئیں گے وہاں سے تو جہنم سے ہی ہتھیار لے کر آئیں گے نا, تو ان کو دھونے کے لیے جہنم کے ہتھیار چاہیے ہوں گے. تو فرشتوں نے آ کر انہیں ان ہتھیاروں سے مارا اور ان کو جلا اور جھلسا کر رکھ دیا. اور فرشتے وہاں سے آئے تو ان کے سروں پر زرد رنگ کے عمامے تھے, اور وہ مسلمانوں کے لشکر کے اندر ایک اس طرح سے شامل ہو گئے کہ جس سے مسلمانوں کو تقویت ملی, ان کا ایمان بڑھا, اور وہ اور عزم کے ساتھ کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. فرشتے زرد عمامے کے اندر, اس کے اندر کوئی حکمت ہے زرد عمامے کے اندر؟ ویسے تو روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے کالے عمامے پہنے تھے, اور یہ بھی ہے کہ سفید عمامے پہنے تھے, لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ فرشتوں نے زرد عمامے پہنے تھے, اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس طرح نازل کیا. اور زرد رنگ ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے, اور دوسری بات ہے کہ یہ دور سے نظر آتا ہے, الگ سا روب اس کے اوپر, اس کا ایک الگ سے ہے کہ یہ دور سے نظر آتا ہے.
اور قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب بنی اسرائیل والے گائیں کے بارے میں بہت زیادہ سوال کر رہے تھے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے پھر یہ کہا تھا کہ وہ زرد رنگ کی گائیں ہو، صفرا فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ ایسی زرد رنگ کی گائیں ہو کہ جس زرد رنگ ایسا کہ جس کو دیکھنے سے دیکھنے والا اپنے دل کے اندر فرحت و سرور محسوس کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی جب مسلمانوں کے ساتھ بھیجا تو ان کو ایسے انداز میں بھیجا کہ مسلمان دیکھ کر خوش ہو جائیں، مسلمانوں کی جو ایک تعداد کی کمی ہے ان کے دل سے یہ پریشانی ختم ہو جائے اور وہ پورے عزم، ہمت، قوت، جرت کے ساتھ کفار کے مقابلے میں آ جائیں۔ جب فرشتے آ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر اپنے چھپر سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو اللہ کے لیے خالصتاً جائے اور جا کر میدان میں لڑے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا ایک گچھا تھا، انہوں نے فوراً بخ بخ کر کر پھینکا۔ ان کے یہ لفظ تھے کہ فما بینی و بین ان ادخل الجنہ الا ان یقتل لی ہؤلاء، میرے اور جنت میں تو اتنا فرق رہ گیا کہ میں جاؤں اور یہ کفار مجھے قتل کر دیں۔ فوراً گئے اور کفار نے انہیں قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ما یضحک الرب من عبدہ، اللہ کو انسان کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہی یضحک، یعنی انسان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو ہنسا دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برہنہ ہو اور پوری جرت سے کفار کے مقابلے میں نکلے اور اپنے ہاتھوں کو کفار کے خون سے رنگین کر دے۔ یہ سننا تھا کہ کونتی بجلی کی طرح کفار کی طرف دوڑے اور وہاں پر جا کر شہید ہو گئے، اپنی زرہ اتار دی اور وہاں پر جا کر وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح یہ جنگ چلتی رہی، کفار کے بڑے بڑے سردار جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، اچانک حضرت بلال کی نظر پڑی امیہ پر، اور یہ امیہ وہی تھا کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر اسلام لانے کے بدلے میں اتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھتا۔ حضرت بلال نے ان کو آزاد کروایا۔ جس طرح حضرت بلال نے انہیں دیکھا فوراً پرانی باتیں یاد آ گئی اور انصاریوں کو بلا کر کہا وہ رہا امیہ، اسے نہ چھوڑنا۔ حضرت عبد الرحمن کے ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات تھے امیہ کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں اس وقت کچھ زریں تھی، دیکھا کہ بھائی یہ تو امیہ کو ابھی مار دیں گے، انہوں نے اپنی زریں رکھی اور فوراً بھاگ کر امیہ کے قریب آئے کہ انہیں بچا دیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور امیہ کو پکڑ لیا، امیہ کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اس کے بیٹے کو آگے کر دیا، انصار نے آ کر اس کے بیٹے کو مار دیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ امیہ کو مارے، لیکن حضرت عبد الرحمن نے انہیں لٹا کر اوپر خود آ گئے کہ میں کسی بھی طرح ان کو بچا کر لے جاؤں اور یہ ایمان لے آئیں، کیونکہ پرانی دوستی تھی، اللہ ایمان نصیب کر دے۔ دیکھیں اس موقع پر بھی کتنی فکر کر رہے ہیں اس دشمن کی کہ جو مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ اب لیکن صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا، نیچے سے بھالے اور نیزے مارے اور اس کو ایسی چوٹ دی کہ وہ مر گیا۔ حضرت معاویہ بھائی، اس مطلب کہ جنگ بدر اس کے اندر جو قصے ہیں نا، مطلب کہ یہ ایمان کو کتنے بڑھا دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے نا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو فرعون کا لقب دیا کہ یہ منوس، ابو جہل کے بارے میں جو ایک دلچسپ آتا ہے نا کہ دو نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عوف جب صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، جب ایک سائڈ پہ دیکھا ایک سائڈ پہ دیکھا نوجوان سا بچہ، دوسری سائڈ پہ دیکھا نوجوان سا بچہ، دل کے اندر حسرت تھی یار کاش کوئی مطلب کہ بڑے پہلوان کوئی جوان ہوتے، پہلوان کھڑے ہوتے۔ ابھی ان کو دیکھیں گے تو کفار جب میرے طرف جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے یہ سائڈ کمزور ہے تو یہ آئیں گے میرے طرف حملہ کرنے کے لیے، اور میری حفاظت کرنے والا بھی، اور ہم اگر تگڑے ہوتے تو ہم ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو ایک سائڈ پہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ چپکے سے کہتے ہیں کہ چچا جان آپ نے جب ابو جہل کو جب آپ دیکھو نا تو مجھے بتا دینا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھتیجے تو اب اس میں کیا بات ہے، مطلب آپ کیوں مطلب کہ اس کو دیکھنا چاہتے ہو اور اتنا کیوں آپ تڑپ کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو دیکھوں گا تو میں اسی ٹائم اس کو قتل کروں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا، اور جس طریقے سے مطلب کہ تب تک جدا نہیں ہوں گا جب تک سایہ سے جدا نہ ہو جائے، یا وہ مجھے قتل کر دے گا یا میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر جب دوسری سائڈ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ابھی کیا عمر تھی ان کی، بالکل بچے تھے، اور ان کا جذبہ کیا تھا، انہوں نے بھی سیم لفظ کہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے چہروں کے اوپر تاکتا رہ گیا اور ابھی تک ان کی طرف دیکھ رہا تھا، تو آگے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ابو جہل یہ ہے،
تو وہ اس ٹائم اس طریقے سے دوڑے جیسے باز جو ہے نا اپنے شکار کو کیسے جھپڑتا ہے اسی ٹائم جھپٹ گئے, دیر ہی نہیں کی, اور ان کے گھوڑوں کو جو ہے تلواریں ماری, ان کو تو ابو جہل کو تلوار ماری. تو اکرما اس ٹائم دیکھ لیا اس کے مار رہے ہیں ان کو, وہ اسی ٹائم آئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو مارا تو ان کی بازو کٹ گئی تھوڑی سی, وہ بازو کٹ گئی, ایسے نہیں چھوڑا. پھر اس کے ٹائم اکرما کے پیچھے بھاگے پیچھا کیا اس کا, وہ جب ان کی رفتار سے نکل گئے تو پھر آئے, پھر جنگ کے اندر مشغول ہو گئے. تو جب وہ بازو اس کی تکلیف دے رہی تھی نا تو اس نے کیا اپنے پاؤں کے نیچے وہ بازو دے کر کھینچ کے اس کو نکال دیا. کیا ایمان کی, اور کیا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ میدان میں آ گئے. آج اگر تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے, نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور نہ جانے تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے بازو کٹ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمانی جرت کے وہ میدان میں کھڑے ہیں. آخر اللہ کے اس دشمن کو قتل ان 2 بچوں نے کر دیا. لیکن اتنا بڑا فرعون تھا, سب سے بڑے دشمن کو, بڑے دشمن اس امت کا فرعون, اللہ نے ذلیل بھی کن سے کروایا, 2 معصوم بچوں سے. سبحان اللہ. اور ان کا ایمانی جذبہ کیا تھا. آج ہمارے بڑوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو پہلے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر جو جذبہ, ہمیں ان حضور کو تکلیف پہنچائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضور کو تکلیف پہنچائی اور ہم ان کو دیکھیں, ہم سے دیکھا نہیں جائے گا ان کو جب تک ہم ان کو, یا ہم خود قتل ہو جائیں گے. آخری جذبہ کیسے نہ ہوتا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ہستی کو دیکھا تھا جسے دیکھ کر آج ہم ان کا نام سن کر 1400 سال بعد مچل جاتے ہیں. آج ہم سے نہیں برداشت ہوتا کوئی فرانس کا, کوئی کہیں اور کا ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کرے. سوچو اس وقت وہ ابو جہل کی کیا ہمت کے جانثاروں کی موجودگی میں وہ گستاخی کر رہا ہو. ہم تذکرہ کر رہے تھے اس جنگ کا, تو آپ نے جیسے بتایا کہ کس طرح 2 معصوم بچوں نے اس کافر کو, اس ابو جہل کو قتل کیا, لیکن اس کے اندر اتنا تکبر, اتنا غرور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کو جب جمع کیا, کہا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لے کر آئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور جا کر انہیں ڈھونڈنے لگے. اس وقت 70 ان کے بڑے بڑے قتل ہو چکے تھے, تو انہوں نے جا کر ابو جہل کو دیکھا تو اس کے اندر زندگی کی کچھ رمق باقی تھی. یہ جا کر ان کے سینے پر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جا کر ان کے سینے پر بیٹھ گئے. جب ان کے سینے پر بیٹھے تو اس نے آنکھیں کھولی, اس نے کہا کہ آپ آج بہت بڑے مقام پر بیٹھے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا الحمدللہ الذی مکننی من ذالک, یہ تو اس اللہ کا فضل ہے جس نے مجھے یہ طاقت دی, یہ قوت دی کہ آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. ابو جہل نے کہا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ایک ہی ارادہ ہے, گردن کاٹوں گا. اور کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا یہ جو تیرے پاس تلوار ہے نا اس سے نہ کاٹنا, جو میری تلوار پڑی ہے نا اس سے گردن کاٹنا, یہ بہت تیز ہے اور یہ تیرے مدعا کو, تیرے کام کو بہت جلدی پورا کر لے گی. اور ایک بات اور یاد رکھنا, میری گردن میرے شانوں کے قریب سے کاٹنا, میرے کندھوں کے قریب سے, تاکہ جب یہ گردنوں میں پڑی ہو تو پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے, اور ایک ہیبت ناک اور ایک مہیب اور سب سے الگ انداز ہو. اور کہا کہ جا کر اپنے نبی کو یہ پیغام دے دینا کہ میرے دل میں تیرے لیے بہت نفرت ہے, اور اس وقت میرے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ بغض ہے کہ جب میں اپنی جان دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ گردن لے آئے اور اس کا یہ پیغام سنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, یہ میری اس امت کا فرعون تھا, اور میری اس امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت, زیادہ بڑا تھا, کیونکہ جب موسیٰ کا فرعون مر رہا تھا تو اس وقت اس نے کلمہ ایمان کہا تھا, لیکن اس نے مرتے وقت بھی اپنی تکبر, اپنی انانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کو نہیں چھوڑا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرح ذلیل اور رسوا کیا. اب جب یہ ان کے ساتھ یہ اتنا ہو گیا, صحابہ کرام آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثاروں کو دیکھا جب یہ لڑ رہے تھے, تو آپ ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں باہر آئے اور آپ نے ایک مٹھی اٹھائی اور مٹھی اٹھا کر ان کفار کی طرف پھینکی مٹی کی, اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ, ان کے چہرے خراب ہوں. اور قرآن میں اللہ کا حکم آیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. رحمت عالم جب آپ پھینک رہے تھے تو اللہ تھے وہ کہ جنہوں نے آپ کی وہ مٹی کو کفار تک پہنچایا. 1000 کے لشکر میں وہ ایک ایک کی آنکھوں تک پہنچی, اور پھر اس کے بعد کفار کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی. اب صحابہ کرام آئے اور کفار کو پکڑ کر مارنے لگے, انہیں
گرفتار کرنے لگے. اب جب انہیں گرفتار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے یہ منظر دیکھ رہے تھے, اور سعد بن معاذ اس وقت بڑے پریشان تھے, بڑے پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. کہا سعد یہی چاہتے ہو نا کہ ان لوگوں کو مارا جائے, ان کو گرفتار نہ کیا جائے؟ کہاں جی رسول اللہ, پہلی مرتبہ تو مقابلے میں آئے ہیں, انہیں اب بچ کے جانے کی کیا جواز کی صورت ملتی ہے؟ صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا, کیا ایمان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیسا یقین تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ, اور یہ تو پسند, مطلب ایمان کوئی والے معافی کو نہیں ہے. یہ ایمان والے کو تو مطلب یہ پسند ہی نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, جو اسلام کا دشمن ہے, جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے, اس کو اس دنیا کے اندر رہنے کا اور جینے کا کوئی حق اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اللہ اکبر, اللہ تو اب صحابہ کرام نے جب ان لوگوں کو گرفتار کیا اور وہ لوگ گرفتار ہوئے, ان کے 70 بڑے قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. بقیہ پوری ان کی جو لشکر تھا اس کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور سارا سسٹم آگے پیچھے ہو گیا. اب یہ لوگ آئے, لیکن جب یہ قیدی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ استوصوا بالاسارى خیرا, میں تمہیں ان قیدیوں کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں. اللہ اکبر, اس سے بہتر دن کیا ہوگا؟ کیسا آپ کہتے ہیں اخلاق. کہ قیدیوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو خود نہیں ایسا نہیں کھاتے تھے, وہ قیدیوں کو ان سے بہتر کھلاتے تھے. وہ ایک قیدی کا اپنا بیان ہے کہ مجھے شرم آتی تھی کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا, لیکن وہ مجھے کہتے تھے. قیدی کہتے ہیں میں ان سے کہتا تھا کہ نہیں آپ کھا لو, وہ کہتے تھے نہیں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں. لیکن اس موقع پر بھی 2 لوگ ایسے تھے, ایک کا نام نضر, ایک کا نام عقبہ بن ابی معیط. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دو, ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں. اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرتے تھے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ثابت کر کے بتا دیا کہ گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں. گستاخ رسول کو اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ نبی کریم کی ذات سے بڑھ کر یہ اللہ کو تہمت لگانا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو مبعوث کرے, وہ بھی خاتم النبیین. اب یہاں پر دین کو ختم کرنا ہے اور ان کے اوپر تہمت لگانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تہمت لگانا, اور یہ کیسے برداشت؟ اور اللہ پاک یہ کبھی برداشت نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خود قتل کروایا. اب یہ بدر میں یہ لوگ گرفتار ہو گئے, اور جو لوگ قتل ہو گئے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دو. یہ جو بڑے بڑے سردار تھے, تو جب اس عتبہ کی لاش کو کنویں میں ڈالنے لگے تو اس کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے, جن کا نام تھا ابو حذیفہ. اب ان کے چہرے پر ایک رنج و ملال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تمہارے دل میں اس وقت کیا خیال آ رہا ہے؟ سوچے نا, ان کے باپ کی لاش کو ان کے سامنے کنویں کے اندر ڈالا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی خیال نہیں, میں مسلمان ہوں, البتہ اتنا افسوس ہے کہ میرا باپ ایک علم والا تھا, ایک رائے رکھنے والا تھا, ایک بردبار تھا, ایک صاحب فضل تھا. مجھے یہ خواہش تھی, یہ امید تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے گا, لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں ایمان نہیں لکھا. اللہ جسے ہدایت دے, اللہ جسے ہدایت دے. کہا یہ اس حال میں مرا ہے, مجھے اس کا رنج اور افسوس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈلوا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ جہاں پر جاتے, غزوہ کرتے, فتح حاصل ہوتی, تو آپ 3 دن تک وہاں قیام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے اور ایک ایک کافر کا نام لیا, اے ابو جہل, اے امیہ, اے عتبہ, اے شیبہ, اے ولید, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ؟ اور ایک روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے مجھے نکالا تو لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا, تم نے میرے ساتھ ظلم کیا تو لوگوں نے میری عزت اور عظمت کو پہچانا, تم تو میرے حق میں میری امت کا سب سے برا قبیلہ ثابت ہوئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کن سے باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ مردہ آپ کی باتیں سنتے ہیں جو کنویں کے اندر پڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, یہ تم سے زیادہ میری بات سنتے ہیں, لیکن یہ مجھے میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح ذلت اور رسوائی کے ان اندھیروں میں پڑا چھوڑ کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ مشورہ کریں کہ یہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے فدیہ لیں اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیں. حضرت ابو بکر نے یہ اس لیے کہا کہ جب ہم ان سے فدیہ لے کر آزاد کریں گے ان کی زندگی باقی رہے گی, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ان اخلاق سے متاثر ہو گئے ہوں اور انہیں دین کی طرف سوچنے سمجھنے کی ایک اور موقع مل جائے گا. لیکن حضرت عمر جلال والے تھے, جب ان سے مشورہ لیا
انہوں نے کہا یا رسول اللہ قتل، اس کے کل تک ہمارے بھائی تھے، آج ہمارے مقابلے میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ صرف بتائیں، اس وجہ سے جو حضرت ابو بکر کے ہیں ابو بکر کو دو، جو علی کے ہیں علی کو دو، جو میرے ہیں میرے حوالے کرو. ہاں، تاکہ کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کوئی خیال بھی نہ آ جائے. یہی روایت میں ہے کہ بھائی آپ اپنے رشتہ دار، آپ میرے رشتہ دار، مجھے حضرت ابو بکر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جس کے جو رشتہ دار ہیں آپ. اور اس کے لیے دل کی قوت بھی بہت چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے کہ اپنوں کے ساتھ قتال کرنا. سبحان اللہ. مطلب فقط کہ جب اللہ و تبارک و تعالیٰ کی ذات آ جائے، حضور کی شان آ جائے، تو پھر اپنے نہیں دیکھے جاتے، اپنے نہیں دیکھے پھر اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور کا طریقہ کیا ہے. بے شک. سب سے پہلے تو کیونکہ آخرت کے اندر بدلہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ جس کے لیے عمل کیا تو اس کے لیے آجر. ابھی ان مردودوں نے، کافروں نے اپنے دوستوں کی بات مانی تو وہ مردود ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانی، وہ کامیاب ہوئی. اللہ تبارک 313 کو فتح کرتا، ان کو ہزاروں کو ناکام کر دیا. کیا یہی تھا کہ ان کے دل میں سچا جذبہ اور رحمت عالم کی پکی اتباع تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مشورہ طلب کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو قتل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تیری مثال حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، اور اے عمر تیری مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. کیا بات ہے. کیونکہ حضرت نوح نے اپنی قوم کے بارے میں کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ یہ جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ان کا ایک گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، یا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، یا اللہ ان کے مالوں کو غارت اور تباہ کر دے. اور اے ابو بکر تیری مثال حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو آپ مہربان ہیں، غفور الرحیم ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ان تعذبہم عبادک فان تغفر لہم فانک انت، یا اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی مثال انبیاء سے دے دی، مشابہت دے دی کہ ان کی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو کیونکہ تمام انبیاء کی صفات ملی آپ کو، پھر آپ سے یہ صفات منتقل ہوئی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ. جب یہ مشورہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فدیہ لیا. تب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عتاب نازل ہوا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض، کہ رب العالمین تو یہ چاہتے تھے کہ ان کا خوب خون بہایا جائے. یعنی کہ حضرت عمر کے مشورہ جو تھا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں سنی تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حضرت عمر نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ ہم نے فدیہ لیا، اس کے بدلے میں مجھے وہ عذاب دکھلائی دیا گیا کہ وہ سامنے والے درخت تک پہنچ گیا تھا. اگر وہ عذاب آ جاتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا. ایک روایت میں ہے سوائے سعد بن معاذ کے کوئی بھی نہ بچتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ آپ ان سے فدیہ نہ لیتے، آپ ان کو قتل و غارت کر دیتے، آپ ان کو نشان عبرت بنا دیتے. لیکن اس میں بھی حکمت ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس طرح کہ اکرمہ ابی جہل کا بیٹا اور بھی بہت سے لوگ بعد میں ایمان لے آئے. معاویہ بھائی بدری صحابی جو ہیں ان کے کیا فضائل ہیں؟ دیکھیں بدری صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے فضائل منقول ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ لن يدخل النار احد شہید بدرا، کہ جو بھی اس بدر کے میدان میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں تھا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بدر والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ وہ صحابہ کہ جو آپ کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں آئے تھے وہ بھی تمام فرشتوں میں سے بہترین ہیں. اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بدر والوں کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو یہ حکم دے دیا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، کہ ایک روایت میں ہے کہ فقد غفر اللہ لکم، کہ تم جو چاہو کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی. سبحان اللہ. معاویہ بھائی جو کچھ کرو اس سے کیا مراد ہے کہ جو کچھ کرو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے؟ دیکھیں جو صحابہ کرام بدر کے میدان میں
شریک ہوئے تھے ان کی یہ شان ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جو ذات ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، صحابہ کرام کی جو ذات ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، اور معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قریب گناہ نہ آئے، محفوظ اس کے کہتے ہیں کہ جو گناہ کے قریب نہ جائے۔ تو اب یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم نازل کیا تو اللہ رب العالمین تو ظاہر و باطن کو جاننے والے ہیں نا، اور اللہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے سارے اعمال وہ دین کے عین مطابق ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان کے تمام حالات کو جانتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو یہ صفت دی تھی کہ اگر ان سے بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو بھی جاتا تو وہ اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاتے، اتنا روتے کہ اس کی جگہ پر ان کے پاس ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں اللہ رب العالمین ان کے بدلے میں لکھ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے جو بارے میں یہ فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفر اللہ لکم، تو گویا کہ اس میں صحابہ کرام کے پاک دامن، ان کے پاکیزہ اور ان کے پکے اور سچے مومن ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین خود دے رہے ہیں کہ اعملوا ما شئتم، تمہارے لیے تو جنت واجب ہے، اللہ نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ تھی بدر والوں کی شان، یہ تھا بدر والوں کا مقام، اور یہ تھی جنگ بدر۔ علماء کرام نے اتنا لکھا ہے کہ جو دعا کے اندر آپ 313 بدری صحابیوں کا اگر دعا کے اندر نام لے کر اگر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی وہ دعا قبول کریں گے۔ کیا شان ہے بدری صحابیوں۔